अस्सलाम वालेकुम। आज का दौर स्टैट, प्रोग्रामिंग, नॉलेज और डेटा से नया जहान आबाद करने का दौर है। लिहाजा आज हम बात करेंगे डेटा साइंस पर। डेटा साइंस में कौन कौन से करियर्स हैं, डेटा साइंस पढ़कर आगे आप किन किन जगहों पे जा सकते हैं, आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और जॉब मार्केट क्या होगी, कौन कौन सी कंपनीज आपको वेलकम करेंगी, और इन सारी बातों के साथ साथ आखिर में आपको एक बोनस भी मिलेगा। और वो बात आखिर में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ख़ास चीज़ है कि जो इम्पोर्टेंट भी है, याद रखने की भी है और उसका ख्याल भी रखना है। आज डेटा का इनकलाब आ चुका है और डेटा ने तो इस तरह का इनकलाब बर्पा किया है कि कोई एक फील्ड नहीं छोड़ा, कोई एक साइड नहीं छोड़ी। एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकलाब है, हर शोबे के अंदर इनकलाब है। और आज अगर मुस्तकबिल की बात करें तो डेटा के बगैर हो नहीं सकती। और इसने हमें नॉलेज भी दे दिया और इसने मुस्तकबिल के अच्छे और रोशन इम्कानात भी हमारे सामने खोल दिए। तो लिहाजा डेटा साइंस को इतना आसान, इतना छोटा और इतना हल्का महसूस नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत तवज्जो से समझने की चीज़ है और बड़े आराम से बैठकर जानने की चीज़ है कि जो डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के अंदर जाना चाहते हैं, जो स्टैट पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, या इवन आपने अगर जॉब भी शुरू कर ली है, वर्किंग लाइफ आपकी शुरू हो गई है, तो तब भी आपको बड़ी तवज्जो से देखने की ज़रूरत होगी। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली बात जो समझने की है कि इसके अंदर स्टैट के कुछ मॉडल्स होते हैं, शुमारियात के कुछ मॉडल्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के कुछ मॉडल्स हैं, और उन तमाम टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ को मिलाकर हम क्या करते हैं, हम एक नया नॉलेज, हम एक नई दुनिया, एक नया जहान हम देखते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और इसके अंदर सिर्फ इतना नहीं है कि जस्ट हमने दो चार बातों को देख लिया तो बस बहुत अच्छा हो गया। नहीं, इसके अंदर तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद चार चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वो है नंबर 1 एनालिसिस करना, नंबर 2 डेटा को इंटरप्रेट करना कि किसी भी तरह का डेटा हमारे सामने आया है तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और चौथी चीज़ ये है कि उसके अंदर से फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को निकालना। ये बहुत अहम होता है। तो इसलिए ये चार चीज़ें इसके अंदर बहुत शामिल हैं। जहाँ ये है कि तमाम शोबों के अंदर ये कवर करता है, तमाम शोबों के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, वहाँ ये चार चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं कि इसके बगैर ये काम नहीं चल सकता। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मत समझें कि ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है। इसमें टेक्निकल स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं और उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं। एक जानिब आपको टेक्निकली बहुत साउंड होना है और दूसरी जानिब आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन और लोगों के साथ जो मिलने मिलाने के जो स्किल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इस पे हम इंशाल्लाह थोड़ा आगे हम बात करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे ये बात यहाँ आपको मेंटली क्लियर कर लेनी चाहिए कि अगर ये दोनों चीज़ों का बैलेंस नहीं है तो डेटा साइंस के अंदर चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? उसकी कई वजूहात हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बात को देखें कि अमली ज़िंदगी के अंदर डेटा साइंटिस्ट करता क्या है। डेटा साइंटिस्ट सबसे पहले तो वो डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा तो डिफरेंट वे से कलेक्ट होगा, फिर उसको गैदर करना है, उसको जमा करना है, और जमा करने के लिए कभी तो स्ट्रक्चर्ड आपको डेटाबेस बनानी पड़ेगी, और कभी आपको क्या होगा, टेक्स्ट के अंदर से डेटा उठा के फिर उसको आपको एक प्रॉपर शक्ल में लेके आना पड़ेगा।
और कभी ये भी होगा कि सोशल मीडिया से डेटा आपको उठाना पड़ेगा, और कभी ये भी होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर डेटा बिखरा होगा और वहाँ से चीज़ों को निकालना होगा, कभी सर्वेज होंगे, कभी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब ये डेटा आएगा, आपने इस चीज़ को करना है तो फिर कैसे करेंगे? उसको करने के लिए फिर ये है कि उसके पैटर्न को समझना होगा कि ये किस पैटर्न पे चीज़ें आ रही हैं। जो डेटा आ रहा है, जिस लेवल का, जिस जगह का, जिस उम्र के बच्चों का, और जो भी डेमोग्राफिक्स हैं उसके मुताबिक जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, तो इसका पैटर्न क्या है। उसके बाद फिर उसमें से ये भी समझना है कि इसके अंदर से ट्रेंड्स क्या हमारे सामने आ रहे हैं। तो जो ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो उन ट्रेंड्स को अगर हम नहीं समझेंगे तो उसमें से मीनिंग क्या निकलेगा, उसको इंटरप्रेट हम क्या करेंगे। सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हमें पैटर्न देखा, हमने ट्रेंड्स देखे, नहीं, बल्कि इसके बाद हमने ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखने हैं कि क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, कितना डेटा आ रहा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या इसमें से मिल रहे हैं। और उसके बाद एक आखिरी चीज, इन्फॉर्म्ड डिसीजन करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्क प्लेस के ऊपर बाज बच्चे जो बीएस करके आते हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि भाई हमारा काम तो बस ये था कि हमने डेटा इकट्ठा किया, हमने उसको डेटाबेस में डाल दिया, बाकी तो उस बॉस का मसला है कि जो मर्जी इससे करे, जो मर्जी इससे ना करे। प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में जो करने की चीज है वो ये है कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन भी करना है। आपको ये बताना है खुद अपने तौर पे कि ये डेटा जो मेरे पास आया है, इसमें से इसके पैटर्न को, इसके ट्रेंड्स को और इसके फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं और इसके अंदर से जो हमें इनसाइट्स नजर आती हैं, उसको सामने रखते हुए हमारे लिए जो डिसीजन है वो ये हमें करना चाहिए। मेरे नज़दीक अपने डिसीजन के अंदर इन 2, 3, 4 पॉइंट्स को सामने रखना लाजमी है, और अगर हम इनको सामने नहीं रखते तो फिर हमें उसका नुकसान होगा। तो तब जाकर हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि हाँ वाकई कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जिसका कुछ असर है। और उसके बाद जब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सारा काम कैसे होगा। बेटा, इसका नेचर ऑफ वर्क ये है कि आपको स्टेट्स की टेक्निक्स, मैथ की टेक्निक्स, कंप्यूटर साइंस की टेक्निक्स और इनके डिफरेंट मॉडल्स, जिसको हम कहते हैं ना मैथमेटिकल मॉडलिंग, या इसी तरह होता है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, फिर हम कहते हैं कि कंप्यूटिंग मॉडलिंग। ये जो मॉडलिंग होती है, इन तीनों चीज़ों को हमें इकट्ठा करना पड़ता है, और इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके फिर हमें उसको अप्लाई करके फिर उससे हमें कोई रिजल्ट लेना होता है। तो ये चीज़ बज़ाहिर इतनी इजी नहीं होती। क्यों? कि हमें रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना है, हमें मार्केटिंग को बढ़ाना है, हमें सेल को बढ़ाना है, हमें नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कोई एक अच्छा फैसला करना है, और उसकी बेस क्या होगी, उसकी इदादो शुमार की बुनियाद पर यह फैसला होगा। और ये कौन करेगा और इसकी बेस कौन देगा? ये फैसला अगर पाकिस्तान के छोटे से छोटे ब्रांड, बड़े से बड़े ब्रांड, या किसी टेलीकॉम कंपनी, किसी बैंक या ई कॉमर्स वाले को या किसी को भी करना होगा, तो बेटा उसकी बेस डेटा साइंस होगी। ये वो लोग के जो डेटा साइंस पढ़ने वाले हैं, ये वही देंगे, उन्हीं को ये काम करना होगा। तो लिहाजा ये काम सारे करने के बाद फिर एक और चीज जिसका आपको ख्याल करना है, वो क्या है? वो ये है कि नेचर ऑफ वर्क के अंदर आपकी कम्युनिकेशन मैटर करे। कौन सी कम्युनिकेशन? जैसे मैंने तो अभी सारी टेक्निकल बातें आपको बताई कि फलां टेक्निकल चीज, फलां टेक्निकल मॉडल, फलाना मॉडल, लेकिन जब आपने ये सारा एनालिसिस किया तो उसके बाद जब आपने दूसरे को बात समझानी है तो वो सामने आपके नॉन टेक्निकल पर्सन बैठा है। वो आपका बॉस जो है वो आपके मॉडल को नहीं जानता, वो आपका बॉस स्टैट के मॉडल, मैथ के मॉडल, कंप्यूटर के मॉडलिंग को नहीं जानता। आपको नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए इस बात को कन्वे करना है, और उसको वो बात एक नॉन टेक्निकल जुबान में, लिटरेरी जुबान में, एक आम जुबान में कन्वे करनी है, और उसको ये बताना है कि इसका अमली जिंदगी के अंदर इसका मतलब क्या है। और ये बात बताते हुए ये याद रखें कि वर्क लाइफ में, ऑफिस के अंदर, फिर नेचर ऑफ वर्क के अंदर,
کہیں آپ کو ایک ویژول فارم میں، کبھی کوئی ڈاکومنٹری بنا کر، کبھی آپ کو کوئی چھوٹا شارٹ بنا کر، کبھی آپ کو کسی اور کیمرے کی مدد سے کوئی چیز کر کے، کبھی آپ کو پریزنٹیشن کا سہارا لے کر، اور کبھی چارٹس کے سہارا لے کر، اور کبھی کسی اور چیز کا سہارا لے کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ یعنی وہی چیز وہ جو شروع میں نے بتائی کہ ایک جانب آپ کو ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت ہے، ان کاموں کو جن کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، اور آخر میں یہ سارا کام کر کے جب آپ باس کے پاس پہنچیں گے، باس تو نان ٹیکنیکل ہے، وہ تو BBA کیا ہوگا، پبلک ایڈمنسٹریشن کا پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ سمپل گریجویٹ ہو، سمپل ماسٹر ہو، یا کچھ بھی ہو، اس کو کیسے سمجھانا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ راستہ آئے گا۔ اور اگر آپ سارا کام کر لیں اور یہ نہ کر سکیں تو بیٹا یہ تو پھر فیلئر ہو جائے گا، یہ تو پھر بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ کا جو نیچر آف ورک ہے وہ تو اس طرح کا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے، کیا اتنی بڑی جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فیوچر بھی ہے، یا فیوچر پراسپیکٹس اس کے کیا ہیں، یا کس طرح سے اس کا مطلب کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو اگر یہ بات بتاؤں کہ ٹھیک 2 سال بعد، یعنی آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، اور آپ جب 2026 میں پہنچیں گے تو ڈیٹا سائنس کے بزنس کا جو والیوم ہوگا وہ $140.9 بلین تک پہنچ چکا ہوگا، یعنی تقریباً $140 بلین تک اس کی پروجیکٹڈ جو فگر ہمارے سامنے آئی ہے وہ اتنی بڑی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہلکا فیلڈ ہوگا؟ نہیں، ہلکا نہیں ہوگا، بالکل ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہلکا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر آج اس وقت 46,300 ٹریلین ڈیٹا ڈیلی اپلوڈ ہوتا ہے۔ ڈیلی بیسس پر جو ڈیٹا دنیا کے اندر تیار ہو رہا ہے وہ 46,300 ٹریلین بائٹس ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا بڑا ڈیٹا، اور اس سارے ڈیٹے کو کیا آنکھیں بند کر کے سب چھوڑ دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سر آپ تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ بیٹا اتنی بات بتاتا ہوں کہ 1 سال بعد 2025 کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو $1 بلین کا اس کا بزنس بن چکا ہوگا اگلے سال۔ تو لہٰذا جہاں پہ بزنس کا والیوم اتنا بڑا بنتا ہو، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے سافٹ ویئر ہاؤس کی ایسوسی ایشن کے مطابق جو اگلے 3-4 سال کی پریڈکشن ہے اس کے میں یہ ہے کہ یہ 60% انکریز ہو جائے گی جاب مارکیٹ۔ آج لنکڈ ان جو بتا رہا ہے، لنکڈ ان کے مطابق پاکستانی جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 29% جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جاب مارکیٹ نہیں ہے؟ جاب مارکیٹ تو بہت ہے، فیوچر پراسپیکٹس تو بہت ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بڑے سیکٹرز کون سے ہیں؟ ای کامرس سیکٹر، بینکنگ سیکٹر، ٹیلی کام سیکٹر، اور ایون کارپوریٹ سیکٹر، بڑے بڑے برانڈز، ان کا سارا کام اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی تسلی رکھیے کہ فیوچر پراسپیکٹس بہت اچھا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ، اور آپ بھی یہ کہیں گے کہ سر آپ نے بڑی اس کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ کس کے لیے اچھا ہے، کس کو جانا چاہیے، کیا چیز ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جو جس کا دل آئے وہ ڈیٹا سائنس میں چلا جائے تو سب اچھا ہے۔ سب اچھا نہیں ہے۔ 10 باتیں ہیں، اس کو خیال رکھیے۔ 5 ٹیکنیکل ہیں اور 5 نان ٹیکنیکل، یعنی 5 ٹیکنیکل اور 5 سافٹ ہیں۔ یہ 10 کی 10 اگر نہیں ہوں گی تو آپ کے لیے پرابلم بن جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص پیٹرن کو نہیں سمجھ سکتا، میں سادہ سی مثال دوں، اور بچیوں سے ریلیٹڈ، گرلز سے ریلیٹڈ، گرلز کپڑے لینے جاتی ہیں، کبھی آپ ان کے قریب کھڑے ہوں یا کہیں دیکھا ہو، یا آپ کی بہنیں گھر میں والدہ یا ان سے آپ بات کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ بات۔ وہ کہیں گی اچھا اس کے اوپر پیٹرن ہے، اور وہ پیٹرن 1 منٹ میں سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ یوں اس کا ڈیزائن چل رہا ہے۔ یہ پیٹرن ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ڈیٹا کے اندر جب ڈیفرنٹ ڈیموگرافس سے چیزیں آتی ہیں، ڈیٹا آتا ہے، اور اس سے یہ چیز سمجھنی ہوتی ہے کہ کے پی سے جو ڈیٹا آ رہا ہے، یا سندھ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے، اور انٹیریئر سندھ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے، پنجاب سے جو ڈیٹا آ رہا ہے، اور پنجاب کے ڈیفرنٹ ایریاز سے، مطلب ساؤتھ پنجاب سے، نارتھ پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے جو ڈیٹا آئے گا، اور اس کے بعد
پھر خاص طور پہ پھر اسلام آباد کا ڈیٹا، لاہور کا ڈیٹا، کراچی کا ڈیٹا، ان سب کے ڈیفرنٹ پیٹرن ہوں گے۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز کہ اس پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو انٹرپریٹ کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اگر ایک ڈیٹا ادھر سے آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، کیا چیز ہوگی۔ سروے کمپنیز کیا کرتی ہیں، وہ یہی تو کرتی ہیں کہ ڈیفرنٹ سائٹ سے ڈیٹا آیا، جب اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیٹرن کو سمجھتے ہیں، اس کی ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اچھا آنے والے کل میں یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تیسری چیز ایکشنیبل پلان سیٹ کرنا۔ آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اس ڈیٹا کے مطابق ہمیں یہ ڈیسیژن کرنا چاہیے اور ہمیں یہ پلان کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں یہ سٹیپس نہیں لیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ آگے نکل جائیں گے۔ چوتھی چیز کمیونیکیشن، بہترین کمیونیکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور پانچویں چیز وہ ہے کولیبریشن، کہ آپ دوسروں کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ کے اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو تب بھی بہترین رزلٹ دیں، اور اگر دوسروں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کر رہے ہوں تو باتوں میں لگ کے اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ساتھ مل کے ہنسی خوشی سب کے ساتھ مل کے کام کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہو۔ اب آئیے ٹیکنیکل سائڈ پر۔ تو جب ہم ٹیکنیکل سائڈ پہ آتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو پائتھن آپ کو آنی چاہیے، کمانڈ ہونی چاہیے، بڑی مضبوط کمانڈ آپ کو ہونی چاہیے۔ لینگویج میں ایک اور آر ہے، اس میں آپ کو بڑی اچھی کمانڈ ہونی چاہیے۔ ایس کیو ایل کے اوپر آپ کی بہترین کمانڈ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایس کیو ایل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے بغیر اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ڈیفرنٹ ماڈلنگ، کہ جو اسٹیٹ کی ماڈلنگ، میتھ کی ماڈلنگ، کمپیوٹر سائنس کی ماڈلنگ، یہ تینوں کی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سچویشن کے اندر مجھے میتھمیٹیکل ماڈلنگ بہتر ہوگی یا اس سچویشن میں اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ بہتر ہوگی، یا یہاں پہ کمپیوٹر کی مجھے مدد لینی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس اسٹرانگ اسکل ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیٹا انٹرپریٹیشن، ڈیٹا مینیپولیشن، کہ ڈیٹا مینیپولیشن یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکلی آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا فائل موجود ہیں، آپ اس کو ڈیفرنٹ انداز سے آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہو، اور آپ کو اس کو ڈیفرنٹ وے سے اس کو ڈیفرنٹ ریزلٹس نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تو یہ 5 نان ٹیکنیکل یعنی سافٹ سکلز اور 5 ٹیکنیکل سکلز یہ آپ کے پاس ہونے لازمی ہے، اور اگر یہ ہوں گے تو پھر آپ آگے بڑھ سکیں گے، پھر آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں جاب مارکیٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاب مارکیٹ تو بہت کھلی ہوگی؟ جی ہے تو بہت کھلی، لیکن کمپٹیٹیو ہے، مقابلہ ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس محض ڈگری ہے یا آپ کے پاس سکلز بھی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، ڈپلومے والے کو اندر آنے نہیں دیا جاتا، سرٹیفکیٹ والے کو اندر آنے نہیں دیا جاتا، کسی چائے والے کو اندر آنے نہیں دیا جاتا، کسی ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے اور کسی خامخواہ کی موٹیویشن دینے والے کسی چکر باز کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں اجازت ہوتی ہے کہ جس نے بی ایس کیا ہو، 4 سالہ بی ایس کیا ہو، انٹر کے بعد، ایف ایس سی کے بعد، اے لیول کے بعد کم از کم 4 سالہ اس نے ڈگری کی ہو، اس کو اجازت ملے گی، اس کو پریفرنس ملے گی۔ جس نے ایم ایس کیا ہوگا اس کو اور زیادہ پریفرنس ملے گی جس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی۔ آپ انٹری لیول پہ تو بی ایس کی بنیاد پہ جائیں گے، لیکن یہ اگر آپ سوچیں کہ آپ صرف ایم اے بی ایس رہ کر اور ساری زندگی اسی پہ رہ کے آپ بہت اچھے لیول پہ پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ آپ کو ایم ایس میں جانا پڑے گا، آپ کو پی ایچ ڈی میں جانا پڑے گا۔ آج ہر کوئی ڈیٹا سائنس کا نام لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے اچھے شعبے میں آنا، اچھا کیریئر بنانا، اچھے لیول پہ پہنچنا، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اس کے لیے کسی چائے والے کے ڈپلومے اور سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی اور باتیں نہیں چلتی۔ اور یہ بی ایس آپ کمپیوٹر سائنس میں لے آئیں، ڈیٹا سائنس میں لے آئیں، انجینئرنگ کا بھی ہو سکتا ہے، میتھ کا بھی ہو سکتا ہے، اسٹیٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی چیزوں کا بھی، اگر آپ کے پاس میتھ ہے تو آپ کو اسٹیٹ کی چیزیں بھی سیکھنی پڑیں گی، کمپیوٹر کی چیزیں بھی سیکھنی پڑیں گی۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو اور چیزیں بھی سیکھنی پڑیں گی۔ جب آپ ڈیٹا سائنس کے اندر ڈائریکٹلی جائیں گے تو ڈیٹا سائنس کا سلیبس اس طرح کا ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسٹیٹ، میتھ، کمپیوٹر ہر چیز وہاں پہ ایک ساتھ اکٹھی کر کے آپ کو پڑھا دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ جاب مارکیٹ بہت اچھی ہے، سیلری بھی بہت اچھی ملتی ہے،
جو بچے اچھی کمانڈ رکھنے والے ہیں ان کے لیے سیلری کا قطعاً کبھی کوئی ایشو نہیں رہا. تو لہٰذا اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اب آئیے کہ آپ کو کن کمپنیز کے اندر جانا چاہیے. بڑے بڑے اداروں کے نام اگر میں بتاؤں اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سے ادارے ہیں کہ جو آپ کو ویلکم کریں گے، اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں، ڈگری بھی ٹھیک موجود ہے اور آپ کے اندر کمانڈ موجود ہے، اور آپ نے جب سی وی اپنا بنایا، ریزیومے اپنا بنایا، وہ ایک صفحے کا ریزیومے ہے، لیکن اس ایک صفحے کے اندر آپ نے اوریجنل باتیں لکھی اور کسی کونسلر سے مشورہ کر کے لکھی، کسی دوست اور کسی انٹرنیٹ سے کاپی نہیں کیا، چیٹ جی پی ٹی کی مدد نہیں لی، بلکہ کونسلر کی مدد لی. اس نے آپ کو ریئلٹیز کی بنیاد پر چیزوں کو الائن کر کے اچھا سیٹ کر کے آپ کا وہ سی وی تیار کر دیا. تو آپ کو فوراً کال آئی، آپ انٹرویو میں جائیں گے. سی وی کا معاملہ ختم. انٹرویو میں آپ نے اپنے آپ کو اپنی وہ جو 10 سکلز میں نے آپ کو بتائے ہیں، سافٹ اور ٹیکنیکل، وہ آپ نے پروو کرنے وہاں پر. تو پھر کیا ہے، ٹیرا ڈیٹا آپ کو ویلکم کرے گا. ٹیرا ڈیٹا کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. کیا سسٹمز لمیٹڈ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ کے پاس ان باکس بزنس ٹیکنالوجیز کے دروازے کھلے ہیں. آپ کے پاس ٹیلی نور کے دروازے کھلے ہیں. یو فون کے دروازے کھلے ہیں. جیز موبی لنک بالکل اوپن، اور زونگ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کے پاس پاکستان کے بڑے بڑے برانڈز سارے ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو گیلپ، ایپسوس اور اس طرح کی جو مارکیٹ ریسرچ کمپنیز ہیں وہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بینک، جتنے بینک ہیں وہ سارے بینک آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سارے بینکوں نے، جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جاب مارکیٹ نہیں ہے اور امپلائمنٹ نہیں ہے، وہ اس بات کو کیوں نہیں کہتے اور اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ کمپنیز موجود ہیں، بینک موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، آرگنائزیشنز موجود ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے آخر انہوں نے کیا بند ہو جانا ہے کل؟ انہوں نے چلنا نہیں ہے. انہوں نے اپنا فیوچر، اپنا سارا کیپٹل، اپنا سارا سرمایہ کیا انہوں نے تباہ و برباد کر لینا. یعنی یہ ایک جہالت کی انتہا ہوتی ہے. ہاں، اگر آپ کے اندر وہ کوالٹیز موجود نہیں ہوں گی تو بیٹا اس بات کو پھر یاد رکھیے کہ پھر آپ کو ویلکم نہیں کیا جائے گا. اور بھی آپ کو کئی کمپنیز آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کی سکرین پہ آپ کو دکھائی بھی جا رہی ہیں. اب اس کے بعد آخری بات، میرا آپ سے وعدہ تھا کہ آپ کو ایک بونس بھی دوں گا اور ایک اچھی سی بات آپ کو بتاؤں گا. اچھی بات جو آپ کو بتانی ہے وہ میری ایڈوائز ہے. میری ایڈوائز کیا ہے؟ میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ اپنے اسکلز کو ڈیولپ کیجئے، اس کو سٹرینتھن کیجئے ڈیورنگ ایجوکیشن. یہ نہیں کہ تعلیم کے بعد، ڈیورنگ ایجوکیشن اس کو مضبوط کیجئے. جو میں نے 10 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ اس کو انہینس کیجئے. آپ اپنی سمر بریک ایک اچھی انٹرنشپ پہ لگائیے. جب آپ انٹرنشپ پہ لگائیں گے تو آپ بہت سارے ٹیکنیکل سکلز کو ایکوائر کر لیں، تو آپ کو پریکٹیکل نالج بھی آ جائے گا اور سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور اس کے بعد تیسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشین لرننگ سیکھیے. مشین لرننگ پہ فوکس کیجئے، اس کے لیے کورسز کیجئے، ایڈیشنل کورسز کر لیجئے. سمر کا ٹائم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے چکر میں نہ پڑیں، آپ جوانی میں ہیں. اور آخری بات، نیٹ ورکنگ پہ بھی فوکس کیجئے. یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. انسان انسانوں کے ساتھ خوش رہتا ہے. انسان صرف مشینوں سے خوش نہیں رہتا، تنگ پڑ جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. سائیکولوجیکل مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، فزیکل مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. انسانوں کے ساتھ رہیے، انسانوں سے دوستی بنائیے، اور یہ دوستیاں جہاں آپ کو اچھا رہیں گی وہاں آپ کو اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ملیں گے. اور میں اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے بہترین دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی بات ہو، آپ نے کچھ پوچھنا ہو، آپ کمنٹس میں پوچھیے. انشاءاللہ میری ٹیم آپ کو جواب دے گی. اللہ حافظ.